پڑھیے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء في القبلة ومن لم يدر عادة على من سعى فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر قبل على الناس بوجهه ثم تم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام عن حماد عن انس بن مالك قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزل من فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن اكبر الفاجر فنزلت آية الحجاب فاجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. فنزلت هذه الآية وقال ابن أبي مريم أنا يحيى بن أبي أيوب قال حدثني حماد قال سمعت أنسا بهذا. اس باب میں امام بخاری علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قبلہ کے بھول کر غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں اس کو پتہ چلے کہ میں نے تو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے، تو اس کے لیے اعادہ ضروری نہیں، یعنی اس کی نماز ہو گئی۔ چونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ مطلق حکم ذکر فرمایا ہے، احناف کے نزدیک اس کا مقید حکم ہے کہ اگر کسی آدمی کو قبلہ کی سمت معلوم نہیں یا کوئی وہاں بتانے والا بھی نہیں تو پھر وہ تحری کرے، یعنی سوچ کے پھر جو بھی سمت اس کی تحری میں آئے گی وہ اس کا قبلہ ہے۔ اب اس نے اگر نماز پڑھ لی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ میری تحریر تو غلط تھی، تو پھر اس کو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اگر تحری نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے اعادہ ضروری ہے۔ جی وقد سلم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رکعتي الظہر واقبل علی الناس بوجہہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے 2 رکعتیں ظہر کی پڑھا کر سلام پھیر دیا، یعنی یہ سہو ہوا، اور سہواً سلام پھیرا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے یعنی قبلہ رخ پھر گیا تھا، لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور ثم اتم ما باقیہ، نبی کریم علیہ السلام نے پھر بھی ما باقیہ نماز کو مکمل فرما دیا۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ بھول کر اگر سلام پھیرا بھی تھا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نماز ہی میں تھے، تبھی تو اس پر بنا کی گئی۔ تو قبلہ رخ کے غیر ہو کر بھی حضور علیہ السلام نے نماز کو مکمل فرمایا۔ جی اور آگے اس میں جو حدیث آئی ہے کہ فاروق اعظم کہتے ہیں خود کہ وافقت ربی فی ثلاثن، 3 ایسے کام ہیں جن میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ ادباً یوں کہہ رہے ہیں، ورنہ رائے فاروق اعظم کی تھی اور حکم اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق نازل فرما دیا۔ تو یہاں 3 کا ذکر ہے، اور علماء نے وہ بہت سارے ایسے واقعات ذکر فرمائے ہیں کہ جو 3 سے کہیں زیادہ ہیں، کہ جو فاروق اعظم نے رائے پیش کی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی اسی کے مطابق ہوا، ان کو موافقات فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اب انہوں نے فاروق اعظم نے خود 3 جو ذکر کیے وہ یہ ہے کہ قلت یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اگر ہم طواف کی 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے قریب پڑھیں اور مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔
تو میری یہ رائے تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق حکم فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ایک یہ مقام تھا۔ دوسرا مقام یہ تھا کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ لو امرت نساءک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں۔ تو میری رائے تھی کہ حضور اپنی ازواج مطہرات سے پردہ کروائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت پردہ نازل فرما دی۔ اور تیسری یہ بات تھی کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اپنی ازواج مطہرات سے پردہ کروائیں، کیونکہ پردے کے بغیر تو ایسے ہے کہ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، کئی نیک جو ازواج مطہرات کا احترام کرنے والے ہیں وہ بھی آ کر گفتگو کریں گے، کلام کریں گے، لیکن ان میں منافق بھی ہوں گے۔ فاجر سے مراد یہاں منافق ہے کہ کئی منافق ہیں، ان منافقوں کے دل میں تو ازواج مطہرات کا احترام نہیں ہے، تو پردہ کریں۔ تو فنزلت آیت الحجاب، آیت حجاب نازل ہوئی۔ اور تیسرا جو فاروق اعظم نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ جمع ہو کر تو اپنی جو سوکنوں کے ساتھ غیرت ہوتی ہے تو حضور سے مطالبات کرنے لگی۔ تو میں نے کہہ دیا ازواج مطہرات کو کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات۔ میں نے کہا کہ تم مطالبات کر رہی ہو، اگر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں طلاق دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی عسیٰ ربہ ان طلقکن، یہ بھی حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق۔ ہاں جی، وقال ابن مریم اخبرنا یحییٰ بن ایوب حدثنی حمید بن خالد سمعت انس بہذا۔ جی چلو یہ جو بعد میں سند ذکر کی ہے نا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ پیچھے تصریح نہیں تھی کہ حمید نے حضرت انس سے سنا ہو، تو اس میں تصریح فرما دی کہ حمید کہہ رہے ہیں سمعت انسا، سمجھا گئی نا؟ تو اس میں تصریح فرما دی کہ حضرت حمید کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ جی چلو۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقبائل في صلاة الصبح جاءهم آدم فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا. جی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہی تھا، کیونکہ انہیں اس وقت تک پتہ نہیں تھا تحویل قبلہ کا۔ تو اذ جاءہم آتن، ایک آنے والا آیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر گزشتہ رات، یعنی گزشتہ رات سے پہلے یہ حکم نازل ہو چکا ہے قرآن کریم کا، اور حکم دیا گیا ہے کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کریں نماز میں۔ تو وہ قباء والے جو تھے، جب انہوں نے صبح کی نماز میں ایک آدمی سے یہ سنا تو فاستقبلوها، وہ بھی قبلہ کی طرف
انہوں نے رخ کر لیا۔ وکانت وجوہہم الی الشام، جب کہ پہلے ان کے چہرے شام کی طرف تھے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ واستداروا الی الکعبہ، اس حدیث سے کہ وہ کل بھی میرے خیال ہے کسی نے سوال کیا تھا کہ ایک آدمی کی گواہی، تو یہ گواہی نہیں، یہ عادل شخص کی خبر ہے جس کو قبول کیا گیا ہے۔ گواہی کے نصاب کے لیے 2 آدمی ہیں، تو یہ گواہی نہیں ہے بلکہ یہ خبر ہے، اور ثقہ عادل آدمی کی خبر دینیات میں قبول ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیے اذان ایک آدمی کہتا ہے لیکن سارے لوگ نماز پڑھنے چل پڑتے ہیں یا نہیں، تو ایک آدمی کی گواہی خبر کو قبول کر لیا، اور کئی اس طرح کے ہاں جی۔ مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے، جن کو جا کے بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے نماز جو کعبہ کی طرف پڑھی، تو یہ کوئی اور نماز تھی یا وہی نماز تھی جس میں حضور علیہ السلام نے؟ یہ تو اور نماز تھی نا، وہ نماز تو تھی ظہر یا عصر، بلکہ وہ ظہر تھی، پھر ایک مسجد والوں کے پاس سے عصر کے ٹائم گزرے، ان کو بھی خبر دی، انہوں نے بھی چہرے پھیر لیے، پیچھے حدیث گزری ہے نا۔ پھر یہ قباء والے، یہ اگلی فجر ہے۔ یہ 3 واقعات ہیں۔ ہاں یعنی کہ پہلے حضور کے ساتھ نے نماز پڑھی، بعد میں نہیں، نماز تو اس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی پڑھی ہے، پھر عصر کے وقت نماز پڑھنے والوں کے پاس سے گزرا تو اس نے ان کو خبر دی، ان کے ساتھ نماز تو نہیں پڑھی۔ پھر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے قباء والے، تو ان کو بھی خبر دی۔ حضور تو یہ 3 واقعات ہو گئے نا، الگ الگ قبلہ کی طرف سے صحابہ کا منہ پھیرنا حضور کے حکم کی وجہ سے۔ ہاں 3 ہی واقعات ہیں۔ الگ واقعات، ہاں تینوں میں نماز تو نہیں کی جاتا۔ ہاں جی جی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن القمد عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقال وزيد بالصلاه فقال وما ذاك قال صليت خمسا قال اثنان له وسجد سجدتين۔ جی، علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پھر نسیان کا معاملہ ہے کہ ظہر کی نماز 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھا دی، تو صحابہ نے عرض کی آزیدہ فی الصلاۃ، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا نماز زیادہ کر دی گئی ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماذا کا کیا ہوا؟ عرض کی صلیت خمسن، تو عرض کی کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو فصلا رجلہ، رسول پاک علیہ السلام نے پھر اپنے پاؤں مبارک کا رخ قبلہ کی طرف کیا، کیونکہ پہلے تو مقتدیوں کی طرف رخ تھا۔ وسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے، یہ سجدہ صاحب۔ باب حق الوزاق باليد من المسجد حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حماد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى مقامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤيا في وجهه فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة فلا يرزقن احدكم قبلته ولكن يساره تحت قدمه جی۔ ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال يفعل هكذا۔ جی، یہ دیکھیے پہلے مسجد کا کے آداب جب تک رسول پاک علیہ السلام نے آگاہ نہیں فرمایا تو مسجد کے آداب سے آگاہی نہیں تھی۔ کئی لوگ پھر اگر تھوک ہے تو وہ بھی پھینک دیتے۔ تو اس باب میں ہے کہ اگر کوئی آدمی دیکھے مسجد کی دیوار پر کسی نے تھوک دیا ہے تو اس کو صاف کرنا، بالید کا مطلب یہ ہے کہ خود صاف کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے، کسی دوسرے کو نہیں کہہ رہا۔ تو بالید کا مطلب ہے ہاتھ میں کوئی چیز لے کر اس سے صاف کر دینا، یعنی خود بخود صاف کرنا
صفائی کا دوسرے کو حکم نہ دینا۔ نبی یہ حدیث ہے آگے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رآ نخامۃً فی القبلہ، فی القبلہ یعنی قبلہ کی جانب جو دیوار تھی اس میں آپ نے وہ تھوک دیکھا، یہ ہے نا نیچے بین السطور لکھا ہے نا جو سینے سے نکلتا ہے جی۔ فشق ذالک علیہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بڑا ناگوار گزرا کہ مسجد کے قبلہ کی سمت تھوک دیا ہے کسی نے۔ حتیٰ رؤیا فی وجہ ہی، وہ ناگواری کے آثار محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور میں دیکھے گئے۔ تو پھر حضور خود اٹھے، حالانکہ غلاموں کو بھی فرما سکتے تھے، خود اٹھے، فحکہ بیدہ، ہاتھ میں کوئی پتھر یا چھڑی لے کر اس کو آپ نے صاف فرما دیا۔ پھر صحابہ کو فرمایا کہ ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو فإنہ یناجی ربہ، جو شخص کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے وہ اپنے رب کریم سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ یا یوں فرمایا کہ قبلہ اور اس نمازی کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو فلا یبزقن احدکم قبل قبلتہ، کوئی آدمی بھی اپنے قبلہ کی طرف نہ تھوکے، ہرگز نہ تھوکے۔ ہاں اگر تھوکنا ہے تو ان یسارہ ہی، بائیں طرف، او تحت قدمہ ہی، یا اپنے پاؤں کے نیچے، یعنی پاؤں سے اس کو مسل دے۔ ثم اخذ طرف ردائہ، پھر ایک اور طریقہ بتایا کہ اپنی اوپر والی چادر کا کنارہ پکڑا اور اس میں باسا خافی ہے اس میں تھوکا، اور پھر رد بعضہ علی بعض، کپڑے کو ایک دوسرے پر ایسے لوٹا دیا، اور فرمایا یا پھر ایسا کر لے۔ ہاں تو یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد کا فرش کچا تھا، وہاں گرد و غبار بھی ہوتی تھی، اگر کوئی تھوکے تو مٹی بھی اس پر ڈالی جا سکتی ہے۔ آج جیسے مسجدیں ان کے فرش پکے بن گئے، ان پر قالینیں وغیرہ بچھ گئیں، تو اب یہ تحت قدم ہی والا یا یسارے ہی والا حکم یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو یہ ایک ہی صورت ہے کہ یا اس کو کپڑے میں لے لے۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في دار القبلة فأكوت المقبل عن الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهه إذا صلى۔ ہاں جدھر جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے قبلہ کی سمت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن شعبي بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة قال جی ام المؤمنین صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رآ فی جدار القبلۃ مخاطن، اوپر تھا نا نخامہ، وہ ہے جو سینے سے بلغم نکلتی ہے، اور نخامہ یہ ہے نا ما یسیل من الانف، ناک والا پانی، او بساقن یا تھوک، او نخامہ، فحکہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو صاف فرما دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں کتنی تواضع تھی، کتنی تواضع تھی۔ سارے رسولوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، اور آپ خود صاف فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ کے حکم پر غلام کس طرح جلدی عمل کرتے تھے، اور موجود بھی ہیں غلام، اور آقا یہ ثواب کا کام خود فرما رہے ہیں، تو کتنی تواضع ہوگی آپ کی طبیعت مبارکہ میں۔
آج کسی کو 2 حرف آ جائیں تو کتنا متکبر بن جاتا ہے ہیں؟ ہاں جی باب حق المخاطب بالحساب من المسجد وقال ابن عباس ان وكيل على قدر رد فاغسله وان كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب بن بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى مقامه في جدار المسجد قد تناول حسادا فحسا فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا يمانه بل يبصق يساره او تحت قدمه. جی اس باب میں 2 باتیں بتانا چاہتے ہیں. ایک تو اوپر جو مخاط کو صاف کرنے کا تھا کہ وہ بالید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر پتھر لے کر صاف کیا. اور حق المخاطب بالحصا من المسجد. وقال ابن عباس دوسری بات یہ ہے کہ اذا وطئت علی قذر اگر خشک گندگی پڑی ہے وہاں سے تو گزرا تیرا کپڑا بھی خشک ہے وہ گندگی بھی خشک ہے تو اگر مس ہو گیا تو اگر تو وہ رطب ہے یعنی تر ہے پھر تو دھونا پڑے گا اور اگر خشک ہے تو پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں علی قذر رطب تر ہے تو فاغسل ہو پھر کپڑے کو دھو لے. اور وَإِنْ كَانَ يَابِسًا اگر کپڑا بھی خشک ہے وہ قذر بھی خشک ہے پھر وہ ایک دوسرے سے مس ہوتے ہیں تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن بكير عن ابن شهاب بن عثمان بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى مقامه في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حسادا وحدا ثم قال اذا تنخم احدكم فليتنخم قبل وجهه ولا يمينه بل يبصق يساره تحت قدمه اليسرى. ہاں یہ وہی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے نخامہ دیکھا مسجد کی جدار میں دیوار میں. آپ نے حصا وہ لی اپنے ہاتھ میں پتھری اور اس کو کھرچ دیا اور پھر صحابہ کرام کو فرمایا اذا تنخم احدکم فلا یتنخمن قبل وجہ. جب کسی آدمی کو یہ پانی گرانے کی ضرورت ہو سینے والا یا منہ ناک والا تو وہ قبل وجہ ہی یا عن یمین ہی نہ کرے بلکہ عن یسارہ ہی بائیں طرف تھوکے. جی یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے. پڑھی. حدثنا سبي عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلن أحدكم بين يديه ولا يمينه ولكن يساره وتحت رجله اليسرى. چلو باب يبصق أن يساره وتحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا يمينه ولكن يساره وتحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري وحماد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم ابصر حامة في قبلة المسجد فحكها بحساس ثم نهى ان يبصق الرجل بين يديه او يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سامي حمادا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه نحوه. باب كفارة الإنسان. ہاں جی کفارت البزاق فی المسجد. اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو اوپر مٹی ڈال دی جائے اگر فرش پر ہے. جی حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. یعنی مسجد میں صحن میں تھوکنا یہ خطیہ ہے، گناہ ہے.
اور اس کا کفارہ اس کو دفن کر دینا، اوپر مٹی ڈال دو. یہ ہے جب کچا فرش ہوتا ہے. ہاں لیکن ہمارے ہاں اب دھوئے بغیر صفائی نہیں ہوتی، پکے فرش پر. جی باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يمسك امامه فانما يناجي الله ما دام في صلاه ولا يمينه فان عن يمينه ملكا وليمسك يساره تحت قدمه فيدخلها. آ جاؤ. جی کہاں؟ ہاں اذا بادر البزاق. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہاں جی داخل کروانا تھا نیچے. ہاں سبق پڑھ لو پھر ہو جائے گا تشریح. جی جب اذا بادر البزاق ہو، اچھا نخامہ کو دفن کرنا مسجد میں. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اذا قام احدکم الی الصلاۃ، کہ جب کوئی آدمی تم میں سے نماز کے لیے کھڑا ہو تو فلا یبصق امامہ، اپنے آگے نہ تھوکے. ہاں فانما یناجی اللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہے، خفیہ گفتگو سرگوشی. ما دام فی مصلی ہو، جب تک کہ وہ اپنے اس مصلی میں ہے، جائے نماز میں ہے، اور نہ اپنے بائیں طرف تھوکے. فإن عن یمینہ ملکا، کیونکہ دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے. ولیبصق عن یسارہ او تحت قدمہ، چاہیے کہ وہ بائیں طرف تھوکے یا قدم کے نیچے تھوکے، اور قدم کے نیچے تھوکے تو اس کو دفن کر دے. اب یہاں ایک سوال ہوا کہ دائیں طرف تو فرشتہ ہے، تو فرشتہ تو بائیں طرف بھی ہوتا ہے، تو پھر ادھر کیوں؟ تو اس کا ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ جب جو بائیں والا فرشتہ ہے نا وہ موجود ہوتا ہے گناہوں کے وقت، اور جب آدمی نے نماز شروع کر دی تو اب نماز میں تو نیکی ہی نیکی ہے، تو پھر وہ فرشتہ آدمی سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے بائیں طرف تھوکنا جائز ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے یہ سردار ہے، یعنی حاکم ہے، اور بائیں والا فرشتہ جو ہے یہ محکوم ہے. ہاں جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو بائیں والا فرشتہ جو ہے وہ دائیں والے سے اجازت لے کر لکھتا ہے، اور دائیں والا اس کو کہتا ہے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے یہ ابھی توبہ کر لے. سمجھ آئی نا؟ یعنی یہ دائیں والا حاکم ہے اور بائیں والا محکوم ہے. ہاں جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو یہ نیکی والا فرشتہ اس برائی لکھنے والے کو روکے رکھتا ہے، اور کچھ دیر مزید روکتا ہے کہ شاید ابھی اس کو خیال آ جائے اور توبہ کرے. لیکن پھر جب وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ اجازت دے دیتا ہے کہ اب لکھ لے. جی باب اذا بادر البزاق فليأخذ بطرف صوبه. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حماد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى قامة في القبلة فحتى بيده ورؤي منه كراهية او رؤي كراهية لذلك وشدته عليه وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه وربه بينه وبين قبلته فلا يكتفن في قبلته ولكن عن يساره وتحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فمسك فيه ورد بعده على بعد قال ويفعل هكذا. یہ باب ہے اذا بادرہ البزاق. بادرہ کا معنی اوپر بین السطور لکھ دیا ہے، اے غالب علیہ، جب تھوک اتنا زیادہ ہو کہ آدمی اس کو روک نہیں سکتا تو پھر کیا کرے؟ فلیاخذ بطرف صوبہ، پھر اپنے کپڑے کا لے لینا کنارہ اور اس میں تھوک کر کپڑے کو ایسے لپیٹ دے. حدیث وہی ہے جو پہلے گزری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رآ نخامتاً
فی القبلہ کہ دیوار قبلہ میں حضور علیہ السلام نے تھوک کو دیکھا، فحق کہا بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کر اس کو صاف فرما دیا، اور کراہت بھی دیکھی گئی آپ کے چہرہ انور میں کہ تھوک پھینکنے والے کہ اس عمل کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، ناپسند فرمایا، یا رویہ کراہیت لذالک و شدت ہی علیہ، یعنی سخت نفرت ہے حضور علیہ السلام کو اس عمل سے، اور فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، تم میں سے اگر جب کوئی آدمی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فإنما یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے خفیہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، یا کہ اس کا رب اس نمازی اور قبلہ کے درمیان موجود ہے، فلا یبزقن فی قبلتہ، تو ہرگز کوئی اپنے قبلہ کی طرف نہ تھوکے، ہاں عن یسارہ او تحت قدمہ، ثم اخذ طرف ردائہ، پھر آپ نے تیسری صورت کہ اپنی ردا اوپر والی چادر کا کنارہ لے لے، اس میں تھوک کر اس کو ایک دوسرے پر لپیٹ دے، کہ فرمایا یا پھر ایسے کر دے۔ جی باب عدد الامام الناس في اتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم من داراتكم من وراء ظهري. جی ابو ہریرہ یہ باب ہے کہ امام کا لوگوں کو نصیحت کرنا کہ نماز کامل پڑھا کرو، نماز میں تیزی نہ کیا کرو، یا نماز میں خشوع خضوع کے منافی کوئی کام نہ کیا کرو، اتمام صلاۃ کا کی نصیحت کرنا لوگوں کو امام کا، اور اس میں قبلہ کا بھی ذکر ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، کیونکہ کچھ لوگ جو نماز میں پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، یا کوئی ایسا عمل نماز کے منافی کر لیتے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حل ترون قبلتی ہاہنا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ ادھر ہے کعبہ کی طرف، میرا چہرہ ادھر ہے اور میں تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ مطلب تو یہی ہے نا کہ میرا چہرہ ادھر ہے، تم پیچھے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے پیچھے ہونے کی وجہ سے تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ حل ترون قبلتی ہاہنا فواللہ، خدا کی قسم، ما یخفی علیہ خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ پر چھپے ہوئے ہیں نہ خشوع چھپے ہوئے ہیں، نہ تمہارے رکوع مجھ پر چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں علامہ نووی کے حوالے سے اوپر عبارت بڑی شاندار لکھی ہوئی ہے، وہ علامہ نووی فرماتے ہیں، اور صفحہ 123 مسلم کی شرح میں، اب یہ ہماری کتابیں شاید یہ پرانا جو تھا نا یہ اس کا 123 صفحہ، یہ لکھتے ہیں علامہ نووی علیہ الرحمہ اس پر کہ الخضوع یکون فی الاعضاء، کہ جو خضوع ہے نا یا رکوع یہ تو اعضاء میں ہوتا ہے نا، اعضاء سے ہوتا ہے، والخشوع یکون بالقلب، اور جو خشوع ہے یہ اعضاء کا کام نہیں ہے، خشوع تو دل میں ہوتا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اعضاء والے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارے دل والے کام کو بھی دیکھ رہا ہوں، خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ والخشوع یکون بالقلب علی ما قالہ جماعت من العلماء، قضا فی النووی شرح مسلم صفحہ 123۔ تو معلوم ہوا کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیچھے لوگوں کے عمل بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے خشوع کو بھی دیکھ رہے ہیں،
تو علم غیب اور کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے دل والی بات کو معلوم کر لینا یہ حواس خمسہ سے نہیں معلوم ہو سکتا، اور جو حواس خمسہ سے نہ جانا جائے اسی کو غیب کہتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں۔ جی حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا ابن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الملائكه یہ ہے نا صاف ہے، انی لا اراکم من وراء ظہری، یہ لام تاکید کا ہے۔ انی لا اراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، اپنی پشت کے پیچھے سے، اپنی اچھا پشت کے پیچھے نمازی ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آگے آئے گا کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے ایسے اوپر ہاتھ کیا، قدم بھی آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹے، نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اسی بخاری میں آئے گا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آج وہ کام کرتے آپ کو دیکھا ہے جو آج سے پہلے نماز میں کرتے نہیں دیکھا، تو یہ کیا ہے ہاتھ اوپر کرنا؟ اور فرمایا میں نے یہاں کھڑے جنت کے خوشے انگوروں کے دیکھے، جنت کے انگوروں کے خوشے دیکھے، میں نے ہاتھ بڑھایا کہ ایک خوشہ لے آؤں، ایک خوشہ لے آؤں، پھر میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں اگر وہ خوشہ میں لے آتا تو تم لَأَكَلْتُم مَّا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی یعنی قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ یہ اسی بخاری میں آئے گا، اس میں تو اب نجدیوں سے پوچھئے کہ یہاں سے مدینہ سے یہ فیصل آباد زیادہ دور ہے یا جنت زیادہ دور ہے؟ جن کا ہاتھ جنت کے خوشوں تک پہنچ جائے زمین پہ کھڑے ہو کر، تو ان کا ہاتھ فیصل آباد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا عظمتیں، کیا شانیں، کیا قدرتیں دی ہیں، اور حضور اللہ کے شریک نہیں، کیونکہ حضور لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے لینے والا نہیں ہے، اور جو کسی سے نہ لینے والا ہو، سب کو دینے والا ہو، کوئی لینے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو نجدیوں کو کہاں شرک نظر آ گیا اہل سنت میں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور لینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ دینے والا۔ پھر بتائیے جس مالدار کو اللہ مال دیتا ہے وہ غریبوں کو دیتا ہے کہ کوئی نہ؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو غنی کر دیا ہے، غنی کیا ہے کہ نہیں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا معنی ہے؟ کہ آپ کو اللہ نے حاجت مند پایا پھر آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب آپ کو، عائل عیال والے کو کہتے ہیں، محبوب اللہ نے پایا کہ تیرے غلام بہت زیادہ ہیں پھر تجھے غنی کر دیا۔ عائل اسی کو کہتے ہیں نا جس کی عیال زیادہ ہو، تو حضور کی عیال، ساری امت تو عیال ہے حضور علیہ السلام کی،
اور ساری امت نے تو مانگنا ہے حضور علیہ السلام سے. تو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ نے تجھے غنی کر دیا. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین. جی. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن خالد بن علي بن انس بن مالك قال صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الملائكه من بعد فقال في الصلاه وفي الركوع اني لاراكم من ورائكم ما اراكم. انی لاراکم من ورائی، ہے نا، کما اراکم، یعنی کما اراکم من بین یدیہ، جیسے آگے دیکھتا ہوں اپنے پیچھے بھی تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں. ہاں یہ دیکھیے من ورائے، من ورائے اوپر ایک حاشیہ بنا ہوا ہے اور ادھر حاشیہ آخری وہی ہے کہ حذفت الیاء، یا جو تھی نا متکلم کی وہ حذف کر دی گئی اور زیر کو اس کے لیے نشانی بنا دیا. تو من ورائی تھا کہ میں اپنے پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں، اپنے پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں. کما اراکم، جیسے آگے تمہیں دیکھتا ہوں. سمجھا نہیں نا؟ تو یہ حاشیہ نظر آیا آپ کو ہیں؟ کہ من ورائے، اس میں اصل یا حذف ہے، اصل میں تھا من ورائی. ہاں، میں اپنے پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں جیسے تمہیں اپنے آگے دیکھتا ہوں. ہاں جی. باب القلب بني فلان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين رسول الله من الحمداء وعمدها ثنية الوداع وسابق بين رسول الله من الثنية الى مسجد بني اسرائيل وان عبد الله بن عمر كان قديما سابق بها. جی، یہ باب ہے کہ مسجدیں تو ساری اللہ کی ہیں، کوئی مسجد کسی قبیلہ کے نام پر منسوب کرنا جائز ہے یا نہیں. تو یہاں ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسجدوں کو قبائل کی طرف منسوب کرنا جائز ہے. ہاں، تو حل یقال مسجد و بنی فلان، کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ بنی فلاں یعنی فلاں قبیلے کی مسجد ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مقابلہ کروایا ان گھوڑوں کے درمیان جن کا اضمار کیا گیا تھا اور ان گھوڑوں کے درمیان جن کا اضمار نہیں کرایا گیا تھا. یاد رکھیے، گھوڑوں کا اضمار باب افعال سے اضمار بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو باب تفعیل سے تضمیر بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہے کہ گھوڑے کو آہستہ آہستہ اس کی خوراک بڑھاتے جاتے. عرب لوگ آج جتنا چارہ ڈالا ہے کل اس سے تھوڑا سا اور، اگلے دن تھوڑا اور، اگلے دن تھوڑا اور، اب وہ بڑھتا جاتا. 40 دن تک اس کو خوراک بڑھاتے جاتے اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتا جاتا، زیادہ کھاتا جاتا. پھر 40 دن کے بعد اسی رفتار سے جس رفتار سے بڑھائی تھی پھر گھٹاتے آتے، پھر وہ گھٹاتے. اب خوراک اس کی گھٹ جاتی لیکن طاقت اس کی زیادہ ہو جاتی اور وہ سانس اس کا جو ہے وہ نہیں پھولتا تھا، لمبی دوڑ وہ دوڑ سکتا تھا. سمجھا گئی نا؟ یعنی جن کی اضمار یا تضمیر نہیں کی گئی وہ اتنا نہیں دوڑ سکتے تھے جتنا وہ گھوڑے دوڑتے تھے جن کی تضمیر ہو چکی ہوتی تھی. تو جب آپ نے وہ تضمیر والے گھوڑوں
کا مقابلہ کروایا. اور یاد رکھیے اس وقت مقابلہ آج کل کے مقابلوں کی طرح نہیں تھا، یا آج کل کی گھوڑ دوڑ اس وقت کی گھوڑ دوڑ جیسی نہیں، کیونکہ وہ گھوڑ دوڑ اور مقابلے بھی اصل میں کروائے جاتے تھے جہاد کی مشق تھی، یعنی گھوڑ دوڑ کی مشق یا نشانہ بازی کی مشق وہ جہاد کی مشق تھی. اور آج تو جوا ہے، یا صرف وہ انعامات کی تقسیم، پھر لہو و لعب، نمازیں بھی قضا، نہ گھوڑے دوڑانے والے نمازیں پڑھ رہے ہیں نہ دیکھنے والے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو آج کل تو لہو و لعب ہے، اور نماز فرض ہے. جس کام کے پیچھے ایک فرض قضا ہو جائے وہ کام حرام ہو جاتا ہے. یعنی آج کی گھوڑ دوڑ نمازوں کے قضا ہو جانے کی وجہ سے یا جوئے ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور اس وقت کی گھوڑ دوڑ بھی ثواب تھا کیونکہ وہ مشق تھی جہاد کی. تو اصل جب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنی فلاں کہنا جائز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سابقہ مقابلہ کروایا ان گھوڑوں کے درمیان التی ازمرت جن کا اضمار کیا گیا تھا حفیہ سے لے کر، اور اس کی آخری غایت ثنیۃ الوداع تھی. یہ لمبا سفر تھا، حفیہ سے ثنیۃ الوداع کا فاصلہ لمبا تھا. اور وسابقہ بین الخیل التی لم تزمر، یہ تضمیر سے آ گیا کہ ان گھوڑوں کا مقابلہ کروایا جن کی تضمیر نہیں کی گئی تھی، ثنیہ سے لے کر مسجد بنی زریق تک. مسجد تو بنی زریق کون ہے؟ قبیلہ ہے. تو مسجد بنی زریق معلوم ہوا کہ مسجد بنی زریق کہنا یعنی مسجد کو کسی قبیلہ کی طرف منسوب کرنا یہ اس دور میں بھی تھا. آگے نہ سمجھ. تو اگر اس دور میں مسجد کو کسی قبیلہ کی طرف منسوب کرنا جائز تھا تو آج بھی جائز ہے. گاؤں میں نا جو گاؤں میں قبیلے ہوتے ہیں، مثلا ایک گاؤں میں 2-3 قبیلے ہیں، تو یہ فلانے قبیلے کی مسجد ہے، یہ فلانے قبیلے کی مسجد ہے، یہ فلاں قبیلے کی مسجد ہے، ایسا نا. ہاں تو جائز ہے. مسجدیں تو سب اللہ کی ہیں، لیکن پہچان کے لیے ان کو جو بنانے والے ہیں یا وہاں زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کی طرف منسوب کرنا جائز. پڑھیے. باب القسمة وتعليق الكلم في المسجد قال ابو عبد الله الكلم والسكوت والاسنان الكلمان والجماعة عيسى الكلمان بالسلب والسلمان قال ابراهيم يعني ابن سهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انا خلوه في المسجد وكان اكثر مال نقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه لم يلتفت اليه فلما قضى الصلاه جاء فجلس اليه فما كان يرى احدا الا اعطاه اذا جاءه العباس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيني فاني فاضيت نفسي وفاضيت وقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحسى في ثوبه ثم ذهب يكله فلم يستطيع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بعدهم يرفعه الي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنكر منه ثم ذهب يكله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعدهم يرفعه الي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنكر منه ثم احتمله فالقاه على قائده ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حيثه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع من هذه. یہ ہے مسجد میں کوئی چیز تقسیم کرنا، اس کا جواز. اور تعلیق القنو فی المسجد، جو تھے نا باغوں والے، وہ کھجور کی وہ شاخ جس پر وہ پھل لگا ہوتا ہے،
گچھا، اس گچھے کو کاٹ لیتے اور سارا وہ گچھا، کافی کھجوریں ہوتی اس میں، آ کر مسجد میں لٹکا دیتے۔ مسجد میں لٹکانے کا یہ مطلب تھا کہ جو آئے جتنا چاہے کھائے۔ یہ باغوں والے جو تھے نا، تو اس گچھے کو کیا کہتے ہیں؟ قنو۔ وہ کاٹ لیا اپنے باغ کا، جب پھل پکا تو آ کر وہ مسجد میں لٹکا دیا، اور لٹکایا اس ارادے سے کہ جس کا جتنا جی چاہے کھائے۔ تو یہ بھی ایک تقسیم ہی کی صورت ہو گئی نا، کہ جو جتنا لینا چاہے لے لے، اسی طرح تقسیم۔ اعلیٰ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں القنو العزق، یہ وضاحت فرماتے ہیں لفظ قنو کی کہ قنو یہ اس خوشے کو کہتے ہیں، اور تثنیہ کے لیے قنوان آتا ہے اور جمع کے لیے بھی قنوان ہی ہے۔ یعنی بعض ایسے ہیں نا کہ تثنیہ کے لیے لفظ اور ہوتا ہے، جمع کے لیے اور ہوتا ہے، لیکن یہ قنو جو ہے اس کا تثنیہ بھی قنوان ہے، اس کا جمع بھی قنوان ہے۔ والجماعۃ ایضا قنوان، اس کی مثال جیسے سنبن اور سنوان، سنوان بھی تثنیہ بھی سنوان ہے اور جمع بھی سنوان ہے۔ ابراہیم نقی فرماتے ہیں، ابراہیم بن طہمان فرماتے ہیں عن عبدالعزیز بن صہیب عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بحرین سے مال آیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انصروہ فی المسجد، یہ مسجد میں اس کو ایسے ڈال دو۔ تو اور یہ اکثر مال اوتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک حضور کے پاس جتنے مال آئے تھے یہ ان سب سے زیادہ مال تھا۔ تو رسول اللہ علیہ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ مسجد کی طرف آئے نماز کے لیے، تو آپ نے اس مال کا جو ڈھیر تھا اس کی طرف نہیں دیکھا۔ فلما قضى الصلاة، جب آپ نے نماز مکمل فرمائی تو جاء فجلس علیہ، اب تشریف لائے اور اس مال کے پاس بیٹھ گئے، اور ما کان یری احدا الا اعطاہ، جس کو دیکھا اسی کو مال اس میں سے دیا۔ اذ جاءہ العباس، حضرت عباس آئے حضور علیہ والسلام کے چچا رضی اللہ عنہ، تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اعطینی، مجھے بھی مال دو، انی فادیت نفسی، میں نے بدر کی قید میں نا اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی فدیہ دیا تھا۔ یہ عقیل سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے تھے، اور عقیل کے بھتیجے اپنا حضرت عباس کے بھتیجے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خذ، حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا کہ لے لو، تو انہوں نے اپنی چادر بچھائی اور اس میں وہ ڈالا، ثم ذهب یقلہ، پھر اس کو اٹھانے لگے، تو وہ اتنا مال تھا جس کو اٹھا نہیں سکے، اور فلم یستطع، حضرت عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام امر بعضهم یرفع الیہ، کسی کو حکم دو یہ مجھ اٹھا کر میرے اوپر رکھے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا، کہ چچا فرفع انت، آپ خود اٹھاؤ گے، کسی کو میں نہیں کہوں گا کہ آپ کے اوپر اٹھا کر رکھے۔ تو پھر وہ کہنے لگے اگر کسی کو نہیں کہتے ہو تو خود اٹھا کر رکھو میرے اوپر۔ آپ نے فرمایا نہیں، خود بھی نہیں اٹھا کر رکھوں گا، آپ خود اٹھائیں۔ فناصر منہ، انہوں نے دیکھا کہ یہ خود تو میں اٹھا نہیں سکتا اتنا، کچھ نکال دیا۔ اب نکال دیا تو باقی جو رہ گیا پھر اس کو اٹھانے لگے، ابھی تک بھی وہ نہیں اٹھایا جا رہا، تو پھر کہنے لگے اب تو کسی کو کہو میرے اوپر رکھے، تو آپ نے فرمایا نہیں، خود اٹھاؤ۔ ہاں جی،
ہاں سب قلت نعم فقال لمن حوله قوم فانطلق وانطلقت بين أيديهم. یہ ہے من دعیا لطعام، کھانے کے لیے کسی کو بلایا گیا مسجد میں دعوت دی گئی، اور من اجاب منہ، جس نے دعوت کو قبول کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا مسجد میں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، معہ ناس، فقمت، تو میں اٹھا، یہ نا اٹھ کر گھر گئے تو والدہ ان کی ام سلیم رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ذکر کیا ہوگا نا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو والدہ نے کچھ روٹیاں دی یا روٹی کے ٹکڑے دیے، تو کہتے ہیں میں لے کر آیا نا جب رسول پاک علیہ السلام کے پاس، وہ حضرت ام سلیم نے ایک کپڑے میں ایسے لپیٹ کر دیے اور کپڑا ان کے اوپر کروا دیا، اور روٹیاں جو تھیں وہ ایسے بغل میں یا ہاتھ میں دے دی۔ تو کہتے ہیں میں آیا نا تو پھر میں نے دیکھا حضور کے پاس لوگ ہیں، تو میں کھڑا ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مجھے فرمایا کہ تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے، تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، کھانا دے کر بھیجا، یہ علم نہیں ہے؟ ابو طلحہ نے بھیجا ہے، کھانا دے کر بھیجا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اچھا ادھر نہیں، یہ گھر لے جا، اور ہم بھی آ رہے ہیں گھر۔ تو آپ نے جو ارد گرد بیٹھے تھے نا انہیں فرمایا اٹھو اور ابو طلحہ کے گھر جائیں کھانا کھانے کو۔ قوموا فانطلقا وانطلقت بین ایدیہم، انس کہتے ہیں آگے آگے میں جا رہا تھا، پیچھے پیچھے حضور علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر آ رہے تھے۔ اچھا کھانا تھوڑا سا تھا لیکن سارے ساتھیوں نے سیر ہو کر کھایا، کھانا بچ بھی گیا۔ یہاں مختصر ہے، آگے آئے گا واقعہ۔ اچھا یہاں ہے کہ ساتھیوں کو کہا چلو ابو طلحہ کے گھر کھانا کھائیں، حالانکہ ابو طلحہ نے سب کو دعوت تو دی نہیں تھی، تو حضور علیہ السلام اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں، اور ایک دعوت ایک درزی نے دی، وہ بھی اسی بخاری میں ہے۔ درزی نے دعوت دی تو اس نے دعوت دی مثلا 5 آدمیوں کی، 4 اور ہوں، 5ویں حضور علیہ السلام، ایک چھٹا بھی ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو فرمایا تو نے دعوت دی تھی 5 کو، یہ چھٹا ہمارے ساتھ زائد آ گیا ہے، اگر اجازت دے تو اس کو لے آتے ہیں، اگر تو اجازت نہ دے تو اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں جی جو آپ کے ساتھ آیا ہے اجازت۔ اچھا اب یہاں ایک آدمی کی اجازت مانگی جا رہی ہے، اور یہ ابو طلحہ کے گھر بغیر اجازت اتنے ساتھیوں کو لے جا رہے ہیں۔ تیسری ایک دعوت کا ذکر آئے گا کہ حضرت جابر خندق کے موقع پر لوگوں نے پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے، جابر گھر گئے، بیوی سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا آٹا ہے اور یہ بکری کا بچہ ہے۔ انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کر دیا، روٹیاں کا ہی پکاؤ۔ تو جابر خود رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے کہ جی میں نے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، بکری کا بچہ ہے اور کچھ آٹا ہے اتنا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر اپنے بیوی کو کہہ دے کہ سالن
چھوٹے برتنوں میں نہیں ڈالنا میرے آنے تک، اور آٹا اس کی روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنی۔ تو ادھر حضور علیہ السلام نے خندق والے ساتھیوں کو فرمایا چلو آج جابر کے گھر کھانا ہے۔ جابر اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ حضور تو سارے ساتھیوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا تو نے بتایا نہیں تھا کہ کھانا تھوڑا سا ہے؟ جابر کہتے ہیں میں نے تو بتایا تھا۔ تو پھر بیوی کہتی ہے کہ جن کو دعوت ہم نے دی ہے ٹھیک ہے، جن کو حضور لا رہے ہیں وہ جانے۔ تو آپ نے جا کر اس آٹے میں بھی لعاب دہن شریف ڈالا، اس ہانڈی میں بھی لعاب دہن شریف ڈالا، اور پھر فرمایا 10 آدمی بیٹھتے جائیں اور کھاتے جائیں۔ وہ کھانا تھوڑا سا تھا، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت جابر کو کہ اپنی بیوی کو کہے کہ پڑوسی عورتوں کو بھی بلا لے، مل کر پکائیں۔ تو سارے کھا کر چلے گئے، کھانا ابھی تک موجود ہے۔ فرمایا اب اپنے پڑوس والوں کو بھی کھلا دو۔ تو وہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعوت تھوڑوں کی ہے، لے زیادہ کو جا رہے ہیں۔ تو وہ درزی دعوت دیتا ہے تو صرف ایک آدمی کی اجازت لی جا رہی ہے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ امی پور میں نا، امی پور بنگلہ، اس میں علامہ سیالوی صاحب تشریف لائے، تو انہوں نے خطاب فرمایا، اور اس میں یہ بھی جو رسول اللہ علیہ السلام کی نماز قضا ہوئی تھی نا، حضرت علی المرتضیٰ کی نماز قضا ہوئی اور سورج واپس لوٹایا گیا، تو وہ تو خطاب فرما کے تشریف لے گئے۔ تو بعد میں جو وہابی مولوی تھا نا، انہوں نے کہا یار یہ سنی کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے پڑھی ہے نا وہ نماز قضا والی کہ نماز بمائے جماعت قضا ہو گئی، اس نے یہی حدیث پیش کی لوگوں کو کہ جی ساری جماعت بمائے رسول اللہ علیہ السلام ان کی نماز قضا ہو گئی، اور حضور نے قضا پڑھائی ہے اور خود بھی پڑھی ہے۔ تو اتنے لوگوں کی نماز کے لیے اب سورج کو واپس آنا چاہیے تھا یا صرف ایک آدمی کے لیے؟ اور ایک آدمی کی نماز کا اتنا اہتمام تھا اور سب کی قضا پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہابی نے بیان کیا۔ ان دنوں میں نا تارکآباد کچھ ناراض ہوا اور میں نے چھوڑ دیا جہاں سے، تو امی پور کی ایک مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا تھا، اور اس وہابی کی جو مسجد تھی نا وہ اس مسجد کے بالکل قریب تھی جس میں میں جمعہ پڑھاتا تھا۔ سپیکروں پر بھی پابندی کوئی نہیں تھی اس وقت، سپیکر چلتے تھے۔ تو اب اچانک یہ جب سوال میرے سامنے آیا نا، تو مجھے یہی بخاری میں الحمدللہ جو پڑھنے پڑھانے کا یہ برکت ہے، تو میں نے کہا کہ اس کے اس اعتراض کا جواب کہ اتنے لوگوں کی نماز قضا پڑھی جا رہی ہے اور ایک آدمی کی نماز کے لیے سورج واپس کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ واقعات جو تھے نا 3 حضور کی دعوت کے، میں نے کہا حضرت ابو طلحہ کے گھر دعوت تھوڑے آدمیوں کے اور حضور لے جا رہے ہیں زیادہ، میزبان کی اجازت کے بغیر۔ حضرت جابر کے گھر دعوت تھوڑے آدمیوں کی ہے اور حضور زیادہ لے جا رہے ہیں اور میزبان کی اجازت کے بغیر۔ اور ایک درزی دعوت دیتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی جاتا ہے زائد تو اس کے لیے آپ اجازت لے رہے ہیں۔
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت، ایک تو حیثیت ہے معلم کی، تو وہاں آپ امت کو تعلیم ارشاد فرمائیں گے، امت کو تعلیم دیں گے، اور ایک حضور کو اللہ نے حیثیت یہ دی ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ مالک ہیں، اور جب حضور مالک ہیں تو کسی وقت اظہار عظمت نبوت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میزبان کی اجازت کے بغیر زیادہ لوگوں کو لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ میزبان حضور کا مملوک ہے، اور مملوک کا مملوک بھی مملوک ہے، وہ کھانا اس کا تھوڑا ملک ہے، حضور کی ملک زیادہ ہے، تو حضور بغیر اجازت لے جا رہے ہیں۔ اور کہیں تعلیم امت ہے کہ اگر تمہارا میزبان دعوت دے تھوڑے آدمیوں کو تو زیادہ آدمی نہ لے جاؤ، اور اگر کوئی زائد چلا جائے تو اس کے لیے اجازت لو۔ یہ تعلیم امت ہے کہ امت کے لیے ایسا کرنا چاہیے، تعلیم امت ہے۔ میں نے کہا ادھر بھی ایسے ہی ہے، جہاں نماز آپ قضا سارے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہ ہے تعلیم امت، کہ تمہاری نماز قضا ہو جائے تو اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورج، علی المرتضیٰ کے لیے سورج کو واپس لوٹایا جا رہا ہے، جہاں اظہار عظمت نبوت ہے کہ سورج بھی حضور کا فرما بردار ہے، حضور کے اشارے پہ وہ بھی واپس آ سکتا ہے۔ تو جب میں نے یہ جواب دیا نا، وہ وہابی کی ماں مر گئی۔ میں نے کہا کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے شرح صدر سے ان کو محروم کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اس نے جو حدیث پر اعتراض کیا ہے نا، حدیث پر اعتراض کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اس کی سند کو دیکھا جائے، یا اس کی سند کے راویوں پر اعتراض کیا جائے، جرح کی جائے۔ وہ تو کر نہیں رہا، یہ تو ایک واقعہ لے کر، اور یہ ہے قیاس، یہ حدیث کا رد قیاس سے کر رہا ہے۔ یہ نامراد کہتے ہمیں ہیں کہ تم قیاس پر عمل کرتے ہو، حدیث پر عمل نہیں کرتے ہو، اور حدیث کو رد کر رہا ہے قیاس سے، جبکہ حدیث کو قیاس سے رد نہیں کیا جاتا، حدیث پر اعتراض سند کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ پھر میں نے وہ محدثین کہ جنہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اتنے محدثین نے اس واقعہ رد شمس کو ذکر کیا ہے، تو میں نے کہا اتنے محدثین جس حدیث کو لے رہے ہیں تو یقیناً وہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ جی، یہ آپ کو میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ وہابی اگر ایسا اعتراض کریں رد شمس پر تو یہ واقعات جو ہیں یہ دعوت کے مختلف ہیں۔ کس دعوت میں اجازت مانگی؟ وہ آگے آئے گی، وہ بھی، وہ ایک نا درزی نے دعوت کی، ہاں وہ جی وہ آئے گا انشاءاللہ اسی بخاری میں۔ جی، باب القضاء والبيان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج حدثنا ابن شهاب بن سالم بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت رجلا وجد مع امراته رجلا يقتل قتلانا في المسجد وانا شاهد. اللہ اکبر۔ ہاں جی، کیا پڑھا؟ باب القضاء والبيان. ہاں، یہ کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنا یہ بھی جائز ہے مسجد میں، لیکن سزا دینا مسجد میں جائز نہیں۔ اور اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو، میاں نے بیوی پر الزام لگایا
اور ان کا لعان وہ مسجد میں ہو سکتا ہے، اللعان فی المسجد ہے نا، اگر خامد اپنی بیوی پر الزام لگائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر حد قذف لگنی تھی، تو حد قذف سے بچنے کے لیے پھر 18ویں پارہ میں ہے کہ آدمی یہ کہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، یعنی 4 بار کہے گا کہ اللہ کو گواہ کر کے میں کہتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، والخامسہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ حد قذف سے بچ گیا۔ اب بیوی کو کہا جائے گا کہ یا اقرار کر غلطی کا یا پھر تو بھی بیان کر، تو اگر وہ اقرار کرے گی تو اس کو سزا مل جائے گی، اور اگر اقرار نہیں کرتی تو پھر اس کو وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، 4 بار کہے کہ اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ اب لعان ہو گیا، یہ حد زنا سے بچ گئی، وہ حد قذف سے بچ گیا، لیکن اب یہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے، ان میں ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی جائے گی۔ جی باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء وحيث امر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع عن عثمان بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله فقال اين تحب ان اصلي لك من بيتك؟ قال فاشرت له الي مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين. یہ وہ واقعہ ہے جو کل مسلم میں بھی پڑھا تھا، حضرت عثمان بن مالک کا۔ آگے تفصیلی یہی روایت آ رہی ہے تفصیلاً، آگے پڑھو۔ باب المساجد بالبيوت والسلم البراء بن عازب بن مسجد داري جماعة. حدثنا سعيد بن إبراهيم قال حدثنا ليث قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن إتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من أنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكرت بصر وأنا لك فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لما استطاع أن أتي مسجدهم فأصلي بهم ورددت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إن شاء الله تعالى. قال إقبال فغضب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين التقى النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له ولم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن تصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فسبقنا فصلى ركعتين ثم سلم وحبسناه على خنزيرته صنعناها له. قال فطاب في البيت رجال من أهل الدار ذبوا عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن دخيش أو ابن دخشني؟ فقال بعدهم ذلك من عبدكم لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد حكم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من صراطهم عن حديث محمود بن ربيع فصدقه بذلك. یہ ہے مفصل واقعہ حضرت عثمان بن مالک والا، اور کل یہ پڑھا تھا مسلم شریف میں۔ اور محمود بن ربیع الانصاری یہ کہتے ہیں کہ عثمان بن مالک
یہ رسول اللہ علیہ السلام کے ان صحابہ میں سے تھے جو شاہدہ بدری صحابہ من الانصار، کہ یہ اتبان بن مالک آئے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس۔ مسلم میں تھا کہ انہوں نے پیغام بھیجا، اس میں ہے کہ خود آئے۔ تو فقال یا رسول اللہ علیہ السلام قد انکرت بصری، اوپر بین السور لکھا ہوا ہے کہ انکرت بصری کا مطلب ہے کہ میری نظر کمزور ہو گئی یا بالکل نابینا ہو گیا ہوں۔ وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ، جب بارشیں آ جاتی ہیں تو سال الوادی، وہ وادی بہنے لگ جاتی ہے، پانی اس میں آ جاتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے۔ لم استطع، میں مسجد میں نہیں آ سکتا اس پانی والی وادی کی وجہ سے۔ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، کہ ان کو نماز آ کر پڑھاؤں۔ وَوَدِدتُّ یا رسول اللہ علیہ السلام، اور میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور آپ نماز پڑھیں میرے گھر میں، اور اس جگہ کو میں اپنے لیے جائے نماز بنا لوں گا۔ یہ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے جگہ برکت والی بن جاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سأفعل ان شاء اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بدعت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ حضور نے فرمایا میں آؤں گا تیرے گھر میں اور نماز پڑھوں گا۔ اتبان کہتے ہیں کہ اگلا دن آیا صبح تو رسول اللہ علیہ السلام بھی میرے گھر میں تشریف لائے، ابو بکر صدیق بھی تھے۔ حین ارتفع النہار، جب سورج کچھ اونچا ہوا تو رسول پاک علیہ السلام نے آ کر، آپ کا جو طریقہ مبارکہ تھا کہ تشریف لاتے تو اجازت لے کر میزبان سے گھر میں تشریف لاتے۔ فاذنت لہ، میں نے اجازت دی۔ فلم یجلس حین دخل البیت، حضور جب گھر میں تشریف لائے تو بیٹھنے سے پہلے آپ نے پوچھا این تحب ان اصلی من بیتک، اے اتبان تیرے گھر میں کہاں تو پسند کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں؟ فاشرت لہ الی ناحیۃ من البیت، میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے۔ فکبر فقمنا، ہم بھی کھڑے ہوئے۔ فصففنا، ہم نے صف باندھی۔ فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ ثم سلم، پھر سلام پھیرا۔ قال وحبسناہ علی خزیرۃ صنعناها، ہم نے پھر محبوب کریم علیہ السلام کو کچھ دیر روکا، لنگر تیار کیا ہوا تھا، خزیرہ بنایا ہوا تھا۔ اور فصاب فی البیت رجال من اہل الدار، محلے کے بہت سارے لوگ گھر میں جمع ہو گئے، ذو عدد، بہت تعداد میں۔ فاجتمعوا، فقال قائل منہم، ایک کہنے والے نے کہا این مالک بن الدخیشن، مالک بن دخیشن کہاں ہے؟ یہاں دخیشن آگے دخشن، اور مسلم میں کیا تھا؟ میم، دخشم۔ قال بعضهم، پھر کسی نے تو کہا وہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ ذالک منافق لا يحب اللہ ورسولہ، کہ وہ منافق ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں، کیونکہ حضور کی آمد پر اگر اس کو خوشی ہوتی، پیار ہوتا تو آ جاتا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس منافق کہنے والے کو کہ لا تقل ذاک، یہ نہ کہے، الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ، کیا تو دیکھتا نہیں اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، یرید بذالک وجہ اللہ ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کلمہ شریف پڑھتا ہے۔ تو اب وہ جو منافق کہنے والا تھا نا، اس نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، ہاں اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا
زیادہ تر ملنا جلنا اور دوستی منافقوں کے ساتھ ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے حرام کیا آگ پر اس شخص کو جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا، جب تغیب بذالک وجہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ ابن شہاب کہتے ہیں زہری کہ پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے، جو کہ بنو سالم کا ایک شخص ہے اور ان کے سرداروں میں سے ہے، اس محمود بن ربی کی حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی اس حدیث کی تصدیق کی۔ جی باب التيمم في دخول یہ باب تھا کہ گھروں میں مسجد میں بنانا جائز ہے، اور اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت اتبان بن مالک نے جو گھر میں مسجد بنائی اس کو برکت حضور کے قدموں سے ملوائی۔ بسم اللہ۔ باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يبدا برجله اليمنى فاذا خرج بدا برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. بسم اللہ الحمدللہ۔ تیمم دائیں طرف سے شروع کرنا، مسجد کے داخلے میں پاؤں مسجد میں دایاں پہلے رکھنا۔ اکان ابن عمر اور عبداللہ بن عمر یبدأ برجل الیمنی، دایاں پاؤں پہلے رکھتے، فاذا خرج جب باہر نکلتے تو بدأ برجل الیسری، تو پھر مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں نکالتے۔ ہاں، اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تیمم کو پسند کرتے، مستطاع جہاں تک ہو سکتا، فی شان کل ہر کام میں، وضو میں بھی، ترجل کنگھی میں بھی، اور تنعل جوڑے پہننے میں بھی۔ جی باب الانباش قبور مشرک الجاہلیت ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود واتخذوا القبور قيام مساجد وما يكره من الصلاة بالقبور. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر ولم يأمر بالعادة. یہ باب ہے کہ کیا غیر مسلموں کی قبروں کو اکھیڑ کر وہاں مسجد بنانا جائز ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کی قبروں کو اکھیڑ کر وہاں مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی قبر کی بھی تعظیم ضروری ہے، اور کافروں کی قبروں کو اکھیڑ کر وہاں مسجد بنانا جائز ہے۔ ہاں، حل ینبشو قبور مشرکی الجاہلیہ ویتخذ مکانها مساجد، یہ مسجد نبوی شریف جہاں بنائی گئی ہے، یہاں کئی کافروں کی قبریں تھیں، ان کو اکھیڑا گیا۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا فرمان، لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور، اور قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو قبر کے قریب نماز پڑھتے دیکھا، فقال القبر القبر، تحذیر، ہاں کہ قبر ہے قبر ہے، ہاں، لیکن لم یامر بالاعادہ، انہوں نے جو نماز پڑھ لی تھی اس کے اعادہ کا حکم، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز تو ہو گئی، ہاں، لیکن قبروں کے سامنے نماز پڑھنا، نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام بن اخبرنا ابي عائشه ان حبيبه وام سلمة ذكرت كنيسة رايناها بالحبشه فيها تصاوير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فما دخلوا على قبره مسجدا وسفروا فيه تلك الصور فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. یہ جو تصویر سازی آج کل اتنی عام ہو گئی ہے، یہ شرک کی ابتدا تصویر سازی سے ہوئی ہے. شرک کی ابتدا تصویروں سے ہوئی ہے. یہ بڑا غور سے سننے والی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عائشہ صدیقہ تو راویہ ہیں، ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں پہلے ان کے خامد اور تھے، ان کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی زوجیت سے یہ مشرف ہوئی. تو یہ دونوں یہ حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی اس میں حبشہ گئی تھی، تو انہوں نے آ کر ذکر کیا کہ حبشہ میں ہم نے ایک کنیسہ دیکھا، اور رأینہا بالحبشہ جو حبشہ میں کنیسہ دیکھا تھا، فیہا تصاویر اس میں تصویریں تھیں. جب ان دونوں ازواج مطہرات نے سیدہ ام حبیبہ نے اور ام سلمہ نے رضی اللہ عنہما اس کنیسہ کا ذکر کیا نبی کریم علیہ السلام کے سامنے، تو اب حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو لوگ تھے نا جن کی تصویریں کنیسوں میں تم نے دیکھی، یہ اپنے دور کے نیک لوگ تھے، اور لوگوں کو ان نیک لوگوں کے ساتھ بڑی محبت عقیدت تھی. جب وہ فوت ہوئے تو ان کے جو عقیدت مند تھے ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارے عقیدت کا مرکز تھے جو فوت ہو گئے. تو اب شیطان کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ میں اگر ان کے تمہیں مجسمے بنا کر دوں یا ان کی تصویریں بنا کر دوں تو تم ان کو دیکھو. اور تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب شیطان نے ان کی تصویریں بنا کر دے دیں، انہوں نے اپنے وہ عبادت خانوں میں تصویریں رکھ دیں. عبادت وہ اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے، اور تصویر اپنے پیر کی سمجھ کر یا اپنے عقیدت کے مرکز کی تصویر سمجھ کر زیارت کرتے. اب وہ لوگ فوت ہو گئے، ان کی اولاد نئی نسل آ گئی. نئی نسل کو شیطان نے کہا کہ تمہارے بزرگ وہ تو ان کی عبادت کرتے تھے اور تصویریں جو پڑی تھیں، اب انہوں نے ان کو معبود بنا لیا، ان تصویروں کو، اور ان کی عبادت کرنے لگے. یہ تھی ابتدا شرک کی تصویروں سے. اور آج کوئی نعت خوان ہے تو اس کی تصویر، کوئی خطیب ہے تو اس کی تصویر، کوئی پیر صاحب ہیں تو وہ ٹنگے ہوئے نے کھمبیاں نال. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. تے جی او جی مل کے تصویر بنائیے یادگار کڈیا. کیا گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. بسم اللہ. یہ ہے ابتدا. ہیں اب سنیے فذاکرتا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں ازواج مطہرات نے جب یہ ذکر کیا نبی کریم علیہ السلام کو، فقال ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، جب ان کا رجل صالح ہوتا ہے، رجل صالح ہی پیر صاحب ہیں نا، یا علامہ صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، فماتا بنو علی قبرہ مسجدا، وہ اس کی قبر پہ مسجد بنا دیتے.
وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور ان میں وہ تصویریں ان کی رکھ دیتے. اور یہ آگے آئے گا انشاءاللہ تفصیلاً کہ وہ تصویریں ان کو کس نے بنا کر دی تھی؟ شیطان نے بنا کر دی تھی. اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ساری مخلوق سے بدتر ہوں گے. جی حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل على المدينه في حي يقال له عمرو بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 24 ليله ثم ارسل الى بني النجار فجاء وذكر فيه السيوف فكأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر ركبه وملأ بني النجار حوله حتى القى بفنائه ابي ايوب وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي بمرابد الغنم وانه امر ببناء المسجد فارسل الى ملأ بني النجار فقال يا بني النجار تامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل. قال انس قال فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفي حريم وفيه نخل فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخريبه فسويت بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عيادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم یہ ینقلون الصخر وهم ینقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرين. اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. جی یہ ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ مدینہ طیبہ کی بالائی سمت ایک قبیلہ، یہ قبیلہ بنو عمر بن عوف، یہ قباء میں رہتے تھے، اور مکہ سے جب مدینہ اب آتے ہیں نا حاجی صاحبان، تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے قباء آتا ہے اسی راستے پر، یعنی قباء کے قریب سے ہم گزر کر آگے مسجد نبوی شریف کی طرف جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے قباء محلے میں بنو عمر بن عوف ان کے پاس ٹھہرے اور قباء میں، اور فاقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہم 24 آپ 24 دن قباء میں تشریف فرما رہے. اور پھر یہاں مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد قباء آج تک وہ اس میں نفل پڑھنے والوں کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. ثم ارسل، اچھا پھر اب جب حضور علیہ السلام نے شہر مدینہ میں جانا تھا تو 24 دن تو قباء میں رہے، اب جب جانا ہے مدینہ منورہ میں تو حضور جلوس کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ اظہار عظمت رسول کا پہلا جلوس ہے جو حضور کے حکم سے صحابہ نکال رہے ہیں. غور فرمانا کہ پھر جب آپ کا ارادہ ہوا مسجد مدینہ منورہ جانے کا تو ارسل الی بنی النجار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نجار کی طرف پیغام بھیجا. یہ بنو نجار قبیلہ ہے. فجاؤ، وہ حضور کو لینے آئے، متقلدین السیف، سیوف، کندھوں کے ساتھ تلواریں لٹکائے ہوئے، کندھوں کے ساتھ. اور جاؤ، ایک آدمی آیا، جاؤ کیا معنی ہے؟ ایک آدمی آیا، سب آئے، جماعت آئی نا. اچھا انس کہتے ہیں کأنی انظرو، گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ، کہ حضور سواری پہ سوار ہیں،
ابو بکر صدیق حضور کے پیچھے سوار ہیں، اور مالا او بنی نجار، او بنو نجار کی جو جماعت حضور کو لینے آئی ہے وہ اردا گرد ہے۔ جلوس کس کو کہتے ہو؟ یہی جلوس ہے نا۔ اور جو حولہ ارد گرد جماعت ہے انہوں نے تلواریں کندھوں سے لٹکائی ہوئی ہیں، اور یہ غیر مسلم بھی رہتے تھے نا وہاں، یہودی، یہ ان غیر مسلموں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم حضور کو اس عظمت کے ساتھ لا رہے ہیں، خبردار جو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ تو درمیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ سوار ہیں، صدیق اکبر پیچھے سوار ہیں، باقی سارے پیدل چل رہے ہیں، اور یہ جلوس مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ اور پھر جب یہ جلوس مدینہ منورہ پہنچا تو مسلم شریف میں آخری پہلی جلد کی حدیث ہے کہ جو تھے نا، جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو وہ کیسے ہے، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، اور جو بڑے یا بوڑھے اور عورتیں تھیں وہ چڑھ گئے چھتوں پر۔ ہاں جی، وہ کیسے، ہاں پیچھے پڑھو نا کہ یہ ہے فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت۔ یہ جو جلوس میں نہیں آئے تھے وہ جلوس کی آمد کو دیکھ رہے ہیں۔ فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ راستوں میں متفرق ہو کر یہ نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ جی جی وَأَمَرَ حتیٰ القا، حتیٰ کہ حضور نے اپنا سامان ابو ایوب کے گھر کے باہر ڈالا، اور آپ پسند فرماتے تھے کہ ان یصلی، آپ نماز پڑھیں جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، کیونکہ مسجد تو ابھی بنی نہیں تھی، اور کبھی اونٹوں کے باڑے میں بھی نماز کا وقت ہو جاتا تو وہیں پڑھ لی جاتی۔ اور انہ امر ببناء المسجد، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں مسجد بنانے کا حکم دیا، تو آپ بنو نجار کی جماعت کی طرف پیغام بھیجا کہ اے بنو نجار، یہ جو تمہارا حائط ہے، یہ زمین کا ٹکڑا، یہ سامنونی قیمتاً ہمیں دو۔ تو انہوں نے کہا لا حضور، ہم قیمت نہیں لیں گے، واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ عز وجل۔ انس کہتے ہیں کہ اس میں کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں، یہ ہے جو قبریں اٹھ کھیڑی گئیں، اور کچھ فیہ خرابن، کچھ بنجر زمین تھی، اور کچھ اس میں کھجور کے درخت تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبور مشرکین کے اکھیڑنے کا حکم دیا، وہ اکھیڑی گئیں، اور جو بنجر اور پستی والی زمین تھی اس کو ہموار کیا گیا، اور جو کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹا گیا، اور ان کو آگے صف کے طور پر رکھا گیا مسجد کی قبلہ کی طرف، اور ان کے کناروں میں نیچے پتھر رکھے گئے، اور لوگ مسجد بناتے ہوئے پتھر لا رہے تھے، اور رجز بھی پڑھ رہے تھے، اشعار بھی پڑھ رہے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ تھے، اور حضور یہ فرما رہے تھے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، یا اللہ آخرت کی خیر کے سوا کوئی خیر نہیں، اور فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ انصار کی بھی بخشش فرما، مہاجرین کی بھی بخشش فرما۔ جی
باب الصلاة في مرابد الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابد الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابد الغنم قبل ان يبني المسجد. مسجد بنائے جانے سے پہلے مرابض غنم میں بھی نماز پڑھ لی جاتی. یہ بکریوں کا باڑا تو ہر وقت تو وہاں نجاست یا نہیں نہ ہوتی. ہاں باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. یہ نماز اونٹوں کے باندھنے کی جگہ مواضع میں جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں. تو نافع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حضرت نافع عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں. میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا وہ آگے اونٹ بیٹھا ہوتا اور اونٹ کو سترہ بنا کر اس کی طرف نماز پڑھ لیتے. اور میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کو وہ بھی ایسا کرتے کہ آگے اونٹ ہے اور اس کی آڑ میں نماز پڑھ رہے ہیں. جی باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به وجه الله عز وجل. وقال الزهري اخبرني انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعيدت على النار وانا اصلي. یہ باب ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے تندور ہے یعنی آگ جل رہی ہے تو آگ کی بھی پوجا ہوتی رہی ہے نا. مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں. آگ اگر جل رہی ہے کیونکہ ہم آگ کے پجاری تو نہیں ہیں نا, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہاں اسی طرح آگ یا شیء مما یعبد, اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی پوجا ہوتی رہی ہے وہ سامنے ہے تو نماز آدمی کی ہو جائے گی. فاراد بھی وجہ اللہ عز وجل, کیونکہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ارادہ کرتا ہے نا. جی حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اريد النار فلم ارى منظرا اريد النار فلم ارى منظرا كاليوم قد افزع. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آگ مجھ پر پیش کی گئی, یہ دوزخ کی آگ ہے. تو پیچھے باب تھا نا کہ آگ بھی اگر نمازی کے سامنے ہو تو نماز ہو جاتی ہے, تو جہنم کی آگ آپ کے سامنے پیش کی گئی اور انا اصلی, میں نماز پڑھ رہا تھا. اسی طرح یہ ہے ان خسفت الشمس, سورج کو گرہن لگا اور نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی, پھر فرمایا اریت النار, مجھے آگ دکھائی گئی. فلم ارا منظرن, میں نے آج کے دن کی طرح کوئی خوف زدہ کر دینے والا امر نہیں دیکھا. تو معلوم ہوا اگر آگ سامنے ہو تو نمازی کی نماز میں کوئی حرج نہیں. مسلم شریف تھوڑی سی پڑھ لیں.